بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس چیپٹر کو جو چاہت اور محبت ہے اس کو ختم کیا تھا، اسی کو دوبارہ شروع کرتے ہیں تاکہ ہم جان جائیں کہ جو لوگ اپنی چاہت دکھا کر خداوند کے نام کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو لوگ اصل میں خداوند کو جان کر خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، ان میں فرق آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ نتیجہ آپ کے درمیان میں ہے، اور دونوں باتیں ہیں۔ دونوں باتوں میں آپ کس بات کو ترجیح دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہے۔ میں نے جو ترجیح دی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور آپ کے اندازے کے مطابق جو بھی آپ کو پسند ہو وہ اسے اپنائیں، تاکہ ہم سب لوگ خداوند میں مضبوط ہوں، اگر ہم ایک خدا کی اور ایک خدا بنانے والے کی پرستش کرتے رہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے، آئے تھے نوح تک آئے تھے ہم، جبکہ ہم نے نوح کے بارے میں دیکھا تھا کہ نوح کے 3 بیٹے تھے، سیم، حام، یافت، اور ان سے نسل چلی جو آج تک موجود ہے۔ آدم کی نسل جو تھی وہ ختم ہوئی، اور آدم ہی کی نسل میں سے ایک ہی انسان بچا جو نوح تھا، اور اس کے بیٹے 3 اور اس کی 3 بیویاں، یعنی 8 جانیں بچی تھیں اس کشتی میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طوفان کے بعد، طوفان سے پہلے خداوند نے کن کن لوگوں کو اور کن کن جنسز کو، کن کن مخلوقات کو کہا تھا کہ وہ اس کشتی میں داخل کریں۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو نیک جانور یا پرندے یا جو کہلاتے تھے انہیں کہا تھا کہ وہ رکھیں، اور جو بد قسم کے کردار کے جانور، پرندے اور تھے وہ دو دو جوڑے رکھیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے بیٹوں کا حال، کہ ان کے بیٹوں کا حال جو ہے نسب نامے کے مطابق ہمارے نہیں بلکہ آپ ہی کی کلام مقدس میں موجود ہے، وہ آپ کی بھی ہے، صرف ہماری نہیں ہے۔ وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں نوح کے بیٹوں کے بارے میں جو سیم، حام، یافت سے چلی۔ پیدائش کی کتاب 9 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں جو کہ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ باور رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانوروں اور ہوا کے کل پرندوں اور پر تمہاری دہشت اور تمہارا رعب ہوگا، اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں، تمام مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں، ہر ایک چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، اور ہر سبزی کی طرح میں سے سب کا سب تم کو دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں تھیں، اور اب ہم جانتے ہیں کہ وہ نوح جو ہے وہ کلام کے مطابق بتاتے ہیں کہ وہ شراب میں مبتلا ہوا اور برہنہ پا گیا، جو کہ 9 باب اس کی 20ویں آیت میں ہے۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، اور اس نے ایک باغ، انگور کا ایک باغ لگایا، اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہوا۔ اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا۔ کس کے؟ کنعان کے باپ حام نے، یعنی حام نے اس کے درمیانے بیٹے، منجلے بیٹے نے برہنہ دیکھا، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر کی۔ اس نے آ کے اپنے بھائیوں کو خبر کی، اور ان کے جب بھائی گئے تب سیم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اپنے کندھے پر دھرا، اور پیچھے کو الٹے چل کر اور اپنے باپ کی برہنی ڈھانکی، سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اس سے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو۔ اب چھوٹے بیٹے نے جو بتایا تھا اپنے بھائیوں کو، دونوں بھائیوں کو، سیم اور یافت کو، وہ تو انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا وہ کس طرح کیا کہ انہوں نے اس کو ڈھانپا، لیکن جو حام تھا اس نے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو نوح نے اسے
कर्ज किया था, इससे साफ जाहिर होता है कि उसने क्या कहा होगा। और केनान को मलून इसलिए किया कि वो केनान के मुल्क में थे, और केनान कौन था? केनान जो था वो चौथा बेटा था हाम का। पहला बेटा हम देखेंगे इसमें 10वें बाब में इसका नस्बनामा भी देखेंगे। और क्या कहा? केनान को यानी हाम को, और हाम की जितनी मिल्कियत है उसको, केनान में जितने लोग रहने वाले हैं जो जिनकी उनकी मलकियत है उनको क्या कहा? केनान मलऊन हो और अपने भाइयों के गुलामों का गुलाम हो। गुलामों का गुलाम। अब गुलाम कौन है वो देखते हैं, और मालिक कौन है और गुलामों का गुलाम कौन है, जो कि 26वें आयत में। और फिर कहा खुदावंद सेम का खुदा मुबारक हो, और केनान सेम का गुलाम हो, यानी सेम का भी गुलाम हो। और आगे लिखा है याफ्त को फैलाए और वो सेम के डेरों में बसे, और केनान उसका गुलाम हो। सेम भी जो याफ्त है वो भी सेम का गुलाम हो, और जो केनान है वो याफ्त का गुलाम हो, यानी गुलामों का गुलाम हो। ये यहाँ पे जाहिर किया गया है। और आप जानते हैं कि नोआ की उम्र फिर जो है वो 950 बरस तक जिंदा रहा, तब उसने वफात पाई। तो फिर अब आगे जो सिलसिला शुरू होता है वो उससे शुरू होते हैं। और अब हम जाएं देखें कि ये सिलसिला जो आज तक चलता आ रहा है सेम हाम याफ्त, वो कहाँ तक आता है। अगर हम तीसरे बेटे से शुरू करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी तीसरे बेटे से शुरू किया है और फिर दूसरे बेटे पे और फिर तीसरे बेटे पे आया है। जो गुलाम रहेगा उसका सेम का, वो कौन है? तीसरा बेटा। लिखा है 10वां आयत उसके पहले आयत में, नोहा के बेटे सेम और हाम और याफ्त की औलाद ये हैं। तूफान के बाद उनके बेटे पैदा हुए। बनी याफ्त ये हैं जमर और मजूज और मौदी और यावन और तोबल और मसक और तरास। यानी इस तरह आप पढ़ते जाएं जो 5वीं आयत तक मौजूद है। और इसी तरह लिखा है कौमों के जजीरों और इन्हीं की नस्ल में बढ़कर हर एक जुबान और कबीले के मुताबिक मुख्तलिफ मुल्क और ग्रोह में बट गए। तो इस तरह जूझ मजूज हम किसे कहते हैं? अमूमन हम जूझ मजूज जो है वो चाइनीज़ और चीनी जापानी को कहते हैं, जो कि उस मशरकी इलाके में, एशिया के इलाके में मौजूद हैं, आज तक मौजूद हैं। अब आते हैं हाम जो दूसरा बेटा है उसके बारे में आते हैं, तो देखते हैं कि वो कौन लोग हैं आज तक। वो लोग कौन हैं आज तक? वो लोग हैं जो कि 10वां बाब उसकी 6ठी आयत में मौजूद है। और बनी हाम ये हैं कोश, मिस्र, फूत और केनान। और कोश से आगे फिर सबा और हवेला और सिप्ता और इस तरह सारे निकले हैं। और आगे मिस्र से कौन निकले हैं? मिस्र जो उसका दूसरा बेटा था, जो कि 13वीं आयत में लिखा, और मिस्र से लोदी और इनामी और लहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कलसूही, और जिनसे फलस्तीन निकले। फलस्तीन यानी फलस्तीनी जो आज भी मौजूद हैं, और कफ्तूरी पैदा हुए। और केनान जो चौथा बेटा है उसमें से कौन निकले? सदा उसका पहलौठा, हत्ती, जो आप देखेंगे आगे इब्राहिम के ज़माने में उन्होंने कितनी मुश्किलें पैदा की हुई थी इब्राहिम के लिए। केनानियों ने भी मुश्किलें पैदा की इब्राहिम के लिए। और इस तरह यबूसी, अमूरी, जुरसी, हवी, अर्की, सीनी और अदारी और हमाती पैदा हुए, और बाद में कनानी कबीले फैल गए। अब ये इसके बाद यहीं पे जो देखें आज जो हम अदूम और सदूम और अमूरा की बात करते हैं वो किसके इलाके में है? और वो इलाका आज भी किन के पास है? वो आज का इलाका जो है सदूम और अमूरा, वो उर्दन के इलाके में पाया जाता है। सीरिया और उर्दन के दरमियान में इलाके पाया जाता है। यहाँ पे हमें कलाम मुकद्दस क्या बताती है, जो आज तक हमारे 4,000 साल हो गए हैं उसको हुए आज भी, जो कि 19वीं आयत में लिखा है, फिर वहां से लिसाहा तक जो सदूम और अमूरा और उदमा और ज़िबियान की राह पर है, सो बनी हाम ये हैं जो अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक मौजूद हैं। ठीक है। अब मिस्र आप जानते हैं कि उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की,
یعنی کوش پہ، فلوت پہ، کنان پہ جتنے بھی تھے. اور مصریوں سے کون نکلے ہیں؟ فلسطینی نکلے ہیں. اور مصریوں کا بادشاہ کون کہلاتا تھا؟ وہ فرعون کہلاتا تھا، جو آج بھی ہم جانتے ہیں. آج بھی مصر ہے اور پہلے بھی مصر تھا جن کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا. وہ موسیٰ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں فرعونی تھے. اور اس فرعون نے تقریباً 400 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے پوری دنیا پہ، فلسطینیوں پہ، ٹھیک ہے، جو انہی میں سے نکلے تھے، کفتوریوں پہ، اور آگے سدوم اور عمورہ کا جو علاقہ آج بھی ہے ان پہ، اور ان تمام ہتھیوں پہ، یبوسیوں پہ، اموریوں پہ، جرسی پہ، پوری دنیا پہ. ایشیا اور یورپ جو کہلاتا ہے، یہ دونوں جگہ ایسٹ اور ویسٹ کی دونوں جگہ ہیں. ان دونوں جگہ پہ فرعونیوں نے، مصریوں نے حکومت کی ہوئی ہے آلریڈی. اب ساؤتھ اور نارتھ کا علاقہ اس لیے نہیں کیونکہ ساؤتھ میں برف باری ہمیشہ وہ رہتا ہے، برف رہتی ہے اور وہ فریز رہتا ہے. اور جو نارتھ ہے وہ بھی، نارتھ اور ساؤتھ آج بھی جو ہے وہ فریز رہتے ہیں. قصہ جو ہے وہ ایشیا کا اور یورپ کا ہے، جن میں پوری دنیا، ایشیا اور یورپ میں پوری دنیا میں فرعونیوں نے حکومت کی ہے، جو آپ جانتے ہیں موسیٰ کے زمانے میں. آگے آ جاتے ہیں. سب سے بڑا بیٹا جو سیم ہے اس کا خاندان دیکھتے ہیں. اور سیم کے ہاں بھی جو تمام بنی ابر کا باپ اور یافت کا بھائی تھا، یعنی یافت اور حام کا بڑا بھائی کون تھا؟ سیم تھا. اور اس کا بیٹا کون بڑا؟ ابر تھا. اور ابر سے وہ عبرانی آئے ہیں. اور یہ عبرانی جو ہیں یہی یہودی ہیں، اور یہی عبرانی جو ہیں یہی اسرائیلی ہیں. اور یہی عبرانی جو ہیں آگے الیام، اسور، یہ سارے آپ دیکھیں سالہ پیدا ہوئے. اور انہی میں سے، ان سب میں سے جو ہے وہ کون آیا؟ تارا آیا. جسے کہ ہم اگر اس کو شارٹ کریں تو 11ویں باب میں جو کچھ لکھا ہے، جو میں 16 آیت سے پڑھوں گا، یہ آتے آتے بلکہ 10ویں آیت میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، یہ سیم کا نسب نامہ ہے. سیم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ایک سفت پیدا ہوا. طوفان کے یعنی نوح کے، اس کے باپ کے بعد، نوح کے بعد جو ہے وہ سیم کے ہاں اس کا بیٹا پیدا ہوا جو ارفکسد تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ارفکسد کے بعد صالح پیدا ہوا، اور صالح کے بعد جو ابر پیدا ہوا. اور ابر کی پیدائش کے بعد جو 400 برس تک اور جیتا رہا، اور اس کے بیٹے پیدا ہوا. ابر سے کون پیدا ہوا؟ فلج پیدا ہوا. یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے میں ابر لکھا ہوا ہے. تمام ابر یعنی تمام عبرانی ہیں. اور عبرانیوں میں سے کون پیدا ہوا؟ وہ فلج پیدا ہوا. اور فلج سے کون پیدا ہوا؟ وہ اور پیدا ہوا، راؤ پیدا ہوا. راؤ پیدا ہوا، اور راؤ کی پیدائش کے بعد فلج سے 2 برس اور اس کے بعد بیٹے، اور راؤ سے 30 برس کا تھا. اور سروج پیدا ہوا. اور سروج سے کون؟ نہور پیدا ہوا. نہور وہ والا جو تارے کا بیٹا نہیں بلکہ تارے کا دادا وغیرہ تھا، یہ وہ نہور ہے. اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد تارا پیدا ہوا. اور تارا کی پیدائش کے بعد نہور جو ہے وہ 19 برس کا اور جیتا رہا. اور اس کے بعد بیٹے پیدا. اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم، نہور اور حران پیدا ہوئے. یعنی تارا جو ہے وہ ابر کے خاندان سے، عبرانیوں کے خاندان سے ہے. اور تارا کا جو بیٹا ہے ابراہیم، سب سے بڑا بیٹا، وہ کس کے خاندان میں سے ہے؟ وہ ابر کے، عبرانی ہے، وہ عبرانی ہے. اب اس میں سے 2 قومیں اور نکلیں گی جو کہ آپ 12ویں میں دیکھیں گے، جو کہ 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ میں تجھے سرفراز کروں گا، خداوند نے کہا. اور خداوند نے ابراہیم سے کہا، 12ویں باب اس کی پہلی آیت میں کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے اپنے باہر کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دوں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. یہاں پہ انہوں نے لہذا کیا. پھر شارٹ سٹوری آگے جلدی بڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو برابر طریقے سے اس کو ختم کریں یسوع تک.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو قبیلے جو کہ 21 اور 22ویں باب میں موجود ہیں. اسحاق پیدا ہوا ابراہیم سے اور پھر اسماعیل پیدا ہوا. اسحاق جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہا اور اسماعیل جو ہے وہ اپنی ماں کے ہاجرہ کے ساتھ جو کہ مصری کہلاتی تھی. اور یہ مصری کون تھے؟ یہ حام کے اولاد میں سے تھے، جس میں سے فلسطینی، کفتوری، ہتی وغیرہ یہ سارے نکلے ہیں جو ابھی بھی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ اسماعیل کو لے کے علیحدہ ہو گئی. اب یہاں پہ بھی ایک علیحدگی کا چکر ہے. چکر کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے. وہاں پہ میں نے علیحدہ بتایا کہ آدم علیحدہ ہوا، پھر کین علیحدہ ہوا، کین کے بعد پھر نوح آیا. نوح جب مر گیا تو ان کے بچے آئے، بچوں میں سے دو خاندان علیحدہ ہوئے اور ایک علیحدہ ہوا. اور یہاں پہ پھر خدا نے ان کو جوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ لوگ جو علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں وہ جڑتے جائیں اور خداوند ان کو برکت دے. لیکن یہ انسان ہی کی چاہت ہے کہ وہ اپنی چاہت ظاہر کرتا ہے اور خدا کی برکتوں کو علیحدہ کرتا ہے. اب جب کہ ابراہیم کی اب چاہت تھی کہ وہ خدا کے ساتھ لگا رہے، آگے سے اس کی اولاد نے دیکھو کیا کیا. اس کی اولاد جو اسماعیل اور اسحاق تھی ان میں علیحدگی ہو گئی. اب اسحاق کی چاہت دیکھتے ہیں اور اس کی محبت دیکھتے ہیں، اور اسماعیل کی چاہت دیکھتے ہیں اور اس کی محبت دیکھتے ہیں. اسماعیل کی چاہت جو ہے وہ برابر کی برابر جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ تھی. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بھی 12 قبیلے ہوئے. پیدائش کی کتاب اس کا 25ویں باب میں درج ہے اس کے قبیلے. اور پیدائش کی کتاب اس کے 21-22ویں باب میں اسحاق کی اور اسماعیل کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، اور آگے اسماعیل کے 12 قبیلے ہوتے ہیں 25 باب میں. اور اس طرح اس کے بعد جو ہے اسحاق سے یعقوب آتا ہے. اور اسماعیل کا جو خاص جو ذکر ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ابراہیم سے علیحدہ ہو گیا، اور ابراہیم چونکہ خدا کے ساتھ تھا اس لیے خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے تک پوری بائبل میں مقرر ہے. آگے اسماعیل کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک وہ خدا کے ساتھ ہیں، اور جب وہ خدا کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر وہ خدا انہیں اپنے کلام میں شامل نہیں کرتا، اور وہ آگے ہم دیکھیں گے. اس طرح پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی 12 قبیلے تھے اسماعیل کے، اور پھر اس اسماعیل سے جو اولاد آئی وہ چلے ہم دیکھ ہی لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اور یہ جو بات ہے یہ سب تک پہنچے کہ ہمارے کلام مقدس میں بھی ان اسماعیلیوں کو، ان حام کے، ان کنانیوں کے، ان مصریوں کے، ان فلسطینیوں کے اور ان ہتھیوں کے نام درج ہیں جو آج تک وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو کردار ان میں سے نہیں کر رہے وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا ان کو پسند کرتا ہے. اور اسی طرح عبرانیوں کے خاندان میں سے جو بھی لوگ، جو قبیلے، جو گھرانے خدا کے ساتھ جڑے ہیں خدا ان میں کام کر رہا ہے. اور اس طرح پھر یسوع تک آئیں گے، جو یسوع کے ساتھ جڑے ہیں وہ خدا یسوع میں کام کر رہا ہے، اور جو پھر بھی شیطان کے ساتھ، جو شیطان کی چاہت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی چاہت کو پورا کرتے ہیں، اس محبت کو نہیں دیکھتے. وہ محبت صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم اور پوری کلیسیا اور پورے گھرانوں کے لیے ہوتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا اس کی اسماعیل کے خاندان کی، جو پیدائش کی کتاب 25ویں باب اس کی 12ویں آیت میں شروع ہوتا ہے. یہ نسب نامہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ہے جو ابراہیم سے سارا کی لونڈی ہاجرہ مصری کے وطن سے پیدا ہوا. اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں، یہ نام ترتیب وار ان پیدائش کے مطابق ہیں. اسماعیل کا بیٹا جو ہے وہ نبایوت، پھر کدار، اور پھر اوبیل، اور پھر ببسام، اور پھر مشامہ، اور دوما، اور مسا، اور حدود، اور تیما، اور بطور، اور نفیس، اور کدما. یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھونیاں نامزد ہوئی ہیں. اور یہی 12 قبیلے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے. اور اسماعیل کی کل عمر 135 برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اپنے لوگوں میں جا ملا. جب بھی خدا یا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے اپنے لوگ کون سے تھے؟ وہ خدا کے لوگ تھے، اور خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا. یعنی جیسے ابراہیم اسحاق کو، یعقوب کو، اس سے پہلے نوح کو،
ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے ابر کو، اور ابر کے بعد پھر ابراہم کو، اور ابراہم کے بعد پھر اسماعیل کو، اور اسحاق کو جو ہے اپنے لوگوں میں جا ملا، ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور اس طرح پھر آگے جو ہے وہ اسحاق کا نسب نامہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، مسیح تو جانتے ہیں، اب مسلمان لوگوں قوموں کے لیے جو کہ جانتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کلام مقدس کو اور جانیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے قرآن میں یہ درج نہ ہو۔ اگر قرآن میں درج ہے تو صحیح طریقے سے اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ سب لوگ ایک ساتھ ایک قوم میں شامل ہوں۔ اب یہ ابراہم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ ہی ہے۔ ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا، اس سے ربکا پیدا ہوئی، اور فقدان ارام کے بادشاہ بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی اور وہ بانجتی، اور اس طرح اس سے 2 بیٹے اور آئے جو کہ عیسو اور یعقوب تھے۔ اب یعقوب سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 12 قبیلے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ 12 قبیلے ہوئے، اسماعیل سے 12 قبیلے ہوئے، وہ خدا کے پاس پہنچ گئے۔ آگے ان قبیلوں کا کردار کیا ہوتا ہے وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آگے جو یعقوب اور عیسو کا کردار جو اسحاق سے ہوتے ہیں وہ آج بھی ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسو جو ہے وہ اپنے باپ سے ناراض ہو کے اسحاق سے چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ اسماعیل کے خاندان میں، اسماعیل کی بیٹی نبایوت سے اس نے بیاہ کیا۔ خیر اینی ہاؤ، آپ جانتے ہیں نبایوت کے پلوٹھے کی بیٹی سے اس نے بیاہ کیا تھا۔ خیر اینی ہاؤ، اس طرح اسحاق جو ہے وہ ساتھ لگا رہا، اور یعقوب اور اسحاق دونوں جو ہیں وہ اپنے باپ ابراہیم کی خدمت کرتے تھے اور بڑھتے رہے، اور جیسے بڑھتے رہے آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے خدا نے، ان 12 قبیلوں میں سے خدا نے لاوی کو پسند کیا، اور اس لاوی کے خاندان میں سے موزز آئے، اور جب موزز آیا اس وقت تک وہ تمام مصر جو ملک تھا ان میں سب فرعونی تھے، اور موسیٰ کے بعد تک یشوع تک انہوں نے وہاں تک جیزس سے آلموسٹ 74 ایئرز قبل جو ہے وہ حکومت کی ہے فرعونیوں نے مصر میں، اور پھر اس کے بعد 74 یا 70 کے بعد جو ہے وہ روم نے حکومت کی ہے، جس میں مسیح آئے ہیں۔ فرعونیوں کے زمانے میں جو کہ مصریوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا میں، اس میں موسیٰ آئے تھے، اور موسیٰ بتایا تھا۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان لاویوں میں سے جو ہے وہ موزز آئے تھے، اور موزز نے پھر وہ علیحدہ ہوئے۔ کس طرح علیحدہ ہوئے؟ عبرانیوں سے علیحدہ ہوئے، اور وہ محل میں پڑے، ان کی بیٹی نے ان کو پالا، 40 سال تک اس نے تعلیم حاصل کی، 40 سال تک اس نے تعلیم حاصل کی، کس کی؟ دنیاوی چیزوں کی، مصریوں کی، فرعونیوں کی، اس نے تعلیم حاصل کی 40 سال، اور 40 سال کے بعد وہ واپس عبرانیوں کے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، واپس عبرانیوں کے پاس آتا ہے، اور عبرانیوں کے پاس آ کے تو وہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مصری اور ایک یہودی لڑتا تھا، اور جب یہودی لڑتا تھا تو اس نے مصری کو مارا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہودی کو بچانا چاہتا تھا، موزز جو ہے وہ یہودی کو بچانا چاہتا تھا۔ اور اب جب یہودی آپس میں لڑ رہے تھے تو موزز نے اس سے منع کیا، تو ان دونوں یہودیوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہم پہ حاکم؟ اس وقت یہودی جو ہیں وہ وہاں پہ نوکر تھے، کن کے؟ فرعونیوں کے، مصریوں کے۔ اب جب وہ وہاں سے بھاگتا ہے کہ یہ اپنے یہودی لوگ جو مجھ پہ یہ بات لگا رہے ہیں جو ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے یہ تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، اگر فرعون کو پتا چل گیا کہ میں یہودیوں کو زندہ رکھتا ہوں اور مصریوں کو مارتا ہوں، فرعونیوں کو مارتا ہوں، تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ بھاگ کے وہاں سے عبرانیوں کے پاس آ گیا، اور عبرانیوں کے پاس آ کے اس نے جو ہے اپنے سسر کے ساتھ وہاں رہا۔ خیر وہاں اس نے شادی کی اس کے سسر، اور پھر شادی کرنے کے بعد وہ دوبارہ
کنعان میں اس میں جاتا ہے، ملک مصر میں جاتا ہے خدا کی اپنا باتیں لے کر، 10 احکام اس کو ملے تھے. آپ جانتے ہیں یہ جو بیچ کا حصہ ہے میں وہ کٹ کرتا ہوں، شارٹ جو پوائنٹس ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کی چاہت یہ تھی، جو خدا کی چاہت تھی کہ وہ وہاں، خدا کی یہ چاہت تھی کہ یہ مصر میں فرعون میں جائے اور فرعونیوں کو بتائے، یہی بتائے گا، اسی کو میں نے چنا ہے کہ خدا کے پلان اور خدا کی چاہت اور خدا کی محبت کیا ہے. لیکن جب وہاں دیکھا کہ یہودی بھی، اسرائیلی بھی، اس وقت اسرائیلی نہیں تھے، سوری اس وقت اسرائیلی تھے کیونکہ یعقوب کے زمانے میں اسرائیلی اور یہودی دونوں ہی اس کے خلاف ہیں اور ان کی چاہت جو ہے وہ مار مارے کی ہے، تو وہ پھر بھاگ کے واپس ادھر آیا. خداوند نے پھر اسے تیار کیا، 40 سال وہاں تیار کیا، 40 سال یہاں تیار کیا، اور پھر جب وہ 80 سال کا تھا تو وہ واپس دوبارہ ان میں جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے. اسی لیے بھائی اور بہنوں، ہمارا خداوند کی تعلیم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے پہلے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم کسی کی ہدایت کے لیے، کسی کی بڑھائی کے لیے، اور کسی کی بہتری کے لیے، اور کسی کو خدا کے پاس لانے کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں. ہم جمعہ 2 دن پڑھ کے یا سن کے یا کسی کے کہنے سے، عمل ہم نے تو کیا نہیں، کسی کے کہنے سے، پڑھنے سے کہ فلانے نے وہ آیت لکھی ہے، فلانے وہ لکھی ہے، اور شاباش شاباش کرنے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود نہ کریں. تو جس طرح موسیٰ کو خود تیار کیا گیا تھا اور پھر وہ گیا اور خداوند نے اسے استعمال کیا، آج بھی ہم اسی طرح اگر ہم خود کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ اچھی بات ہے، انکریجمنٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات لکھتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، تو ہمیں بھی اسے پسند کرنے چاہیے، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ مجھے بھی کرنا واجب ہے، اور میں کر کے دکھاؤں گا تو خدا کو خوش کرنا. میں نے انسان کو خوش نہیں کرنا، جس نے یہ تعریف لکھی ہے اس کو میں نے خوش نہیں کرنا، یا جو پسند کرتے ہیں اس کو میں نے خوش نہیں کرنا، بلکہ میں نے خدا کو خوش کرنا ہے. تو میں یہ کام کروں، اس کی تعریف لکھنے کی بجائے، اس کو کہنے کی بجائے، بلکہ میں کروں. سمپل از دیٹ. اس طرح جب وہ گیا، حالانکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، لیکن خدا نے کہا میں تو کرے گا، میں کروں گا تجھ سے. اس نے ہارون کے ذریعے اور موسیٰ کے ذریعے پوری اسرائیل قوم کو وہاں سے نکالا. اب خدا کی چاہت تھی اور خدا کی محبت تھی. اب نہ تو فرعون کی کیا چاہت تھی کہ وہ نوکری کرتے رہے، محبت نہیں وہ کرتے تھے، اور ہر غریب کو پہ ظلم ہی کرتے رہے. اسی طرح وہاں پہ جو اسرائیلی اور یہودی رہتے تھے، اگر وہ بھی لیڈر بن گئے تھے اور وہ بھی کچھ تھے، وہ بھی یہی چاہتے تھے، ان کی یہی چاہت تھی، لیکن اگر محبت ہوتی تو وہ کنورٹ کر سکتے تھے ان کو، اپنا فرعونیوں کو. اینی ہاؤ، اس طرح محبت میں اور چاہت میں جو ہے وہ فرق آتا ہے، جو کہ خدا ہمیں اس وقت بھی بتانا چاہتا تھا اور آج بھی. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں فرعونیوں کے بعد، موسیٰ کے بعد کیا ہوا. اس سے پہلے میں اس قبیلے کا بیان کرتا جاؤں، وہ بھی زیادہ بہت ضروری ہے، مجھے ابھی یاد آ گیا ہے تو میں بیان کرتا جاؤں تو زیادہ اچھا ہے. ان 12 قبیلوں میں جس طرح کے لاوی کے قبیلے میں سے موزز آئے تھے، میں نے ابھی آپ کو بتایا. یوسف کے قبیلہ، یوسف ہی کو خداوند نے برکت دی. کس لیے کہ جو یعقوب ہے وہ یوسف کو بہت پسند کرتا تھا، اس کا 11واں بیٹا تھا، یوسف کو بہت پسند کرتا تھا. اب یوسف کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ وہ جو صحیح بات، جو غلط کام کرتے تھے، اس کے 10 بھائی وہ جا کے اپنے باپ کو بتا دیتا تھا کہ باپ انہوں نے ایسے ایسے کیا، اور وہ سخت تنگ آئے ہوئے تھے یوسف سے. بتاتا تو وہ ٹھیک تھا تاکہ ان کی بہتری ہو. اب وہ بہتری تو نہیں کرتے، بلکہ اس پہ دشمنی، ان کی چاہت یہ ہوئی تھی کہ بھئی یہ ہماری جو بھی ہم غلط کام کرتے ان کی شکایت نہ لگائے، اور جب شکایت لگا گا تو باپ ہمیں مارے گا. باپ سے ڈرتے تھے وہ. اسی طرح آج بھی ہمیں باپ سے ڈرنا ضروری ہے، ڈرتے تھے. اور اسی طرح ہمیں شکایتیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کے صحیح کام بتانے کی ضرورت ہے. اور اگر کام بتانے کی صحیح ضرورت ہے تو صحیح بات کو ہم شکایت نہ کہیں، بلکہ اپنی تربیت کے لیے اسے عمل کر کے سیکھیں. ان 10 قبیلوں نے نہیں سیکھا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں نے اسماعیلیوں کو بیچ دیا. کس کو؟ یوسف کو. جب یوسف بیچا گیا،
اس وقت وہ تقریباً 20 سال کا تھا، 23 سال کا تھا، ٹھیک ہے، 23 سال کا تھا جب وہ بیچا گیا، جب وہ مصر میں گیا، ٹھیک ہے، اسماعیلیوں کے ذریعے مصر میں گیا تو وہ 27 سال کا تھا۔ اب دیکھیں کہ خدا نے اس چھوٹی سی عمر کے بچے کو، یوسف کو، کس طرح پھر اس کی ان لوگوں کی تعلیم دینے کے لیے جو فرعونی لوگ تھے، جو مصری لوگ تھے، جو اسماعیلی تھے، ان کی تعلیم کو، ان کو درست کرنے کے لیے خدا نے ایک عقل مند آدمی کو وہاں بھیجا، ٹھیک ہے، کیونکہ عقل مند آدمی کی چاہت جو ہے وہ بیٹوں کی یہی شکایت لگاتا تھا کہ وہ غلط کام کرتے تھے، اور جو صحیح باتیں بتاتا تھا وہ بتاتا تھا کہ وہ صحیح کام کیا کرتے ہیں، لیکن جو غلط ان کی باتیں بتاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے یہ شکایتیں لگاتا ہے، حالانکہ غلط بات جو بتا دینا اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، انہوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں میں، اب یہودا کے خاندان کو کیوں برتری حاصل ہے؟ یہودا کے خاندان کو اس لیے برتری حاصل ہے کہ روبن نے اس کو باہر نکالا تھا، شمعون نے اور دوسرے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک دیا تھا، روبن نے اس کو باہر نکالا تھا، کنویں سے باہر سے نکالا تھا، اور پھر ڈسکس کرنے لگے کہ کیا کرتے ہیں۔ پھر یہودا جو ہے اس نے کہا تھا کہ اسے اسماعیلی آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، اور اسماعیلی کی کون تھے؟ وہ بھی ان کا خون تھا۔ کیسے خون تھا؟ ابراہیم کی اولاد تھے وہ۔ اب ابراہیم کے خون نے اپنے خون کو اپنے خون میں بیچ دیا، ابراہیم کے خون نے ابراہیم کے خون کو اپنے خون کو بیچ دیا، کیونکہ جانتے نہیں تھے، تو اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جانیں کہ خون کون ہے اور خون کون نہیں ہے، اور اگر خون ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ چلنا کس طرح ضروری نہیں۔ انہوں نے پیسے کی خاطر، تجارت کی خاطر، اور اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو اطمینان دینے کے لیے، اس کو تسلی دینے کے لیے کہ وہ مر گیا ہے، یہ سب کچھ کیا، بیچ دیا۔ آگے انہوں نے کیا کیا؟ فرعونی نے کیا کیا؟ ایک بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، خداوند نے پھر اس کو سرفراز کیا، اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، خدا نے پھر اس کو سرفراز کیا، اور پھر وہ پوری دنیا کو اس نے کھانا کھلایا، بلکہ اپنا اسحاق باپ کو بھی، اپنے یعقوب باپ کو بھی یوسف نے کھانا کھلایا، اور اسحاق کو بھی، اور ابراہیم تو مر چکا تھا، اسحاق اور اس کو، یعقوب کو، اس نے پورے 12 قبیلوں کو وہاں پہ لے کے گیا، 12 بھائیوں کو وہاں لے کے گیا، منگوایا اور سب کچھ دیا۔ اس کے بعد لاوی کے خاندان میں سے فرعون کے زمانے میں جو یوسف کو نہیں جانتا تھا، حالانکہ وہ وہاں پہ جب تقریباً 40 سال اس نے وہاں پہ جو حکمرانی کی ہے، 30 سال سے لے کر 40 سال تک 10 سال اس نے حکومت وہاں کی ہے، اور 10 سال میں 7 اور 7 14 سال اور 45 ایئرز تک اس نے وہاں پہ 14 ایئرز تک اس نے وہاں پہ 15 ایئرز تک حکومت کی ہے، لیکن جو نیا بادشاہ وہ نہیں جانتا تھا، تو یہودی کیسے جانتے اسے جن کے پاس رہتا تھا؟ یہودی اور اسرائیلی بھی نہیں جانتے تھے۔ خیر، وہ پھر واپس جب آتا ہے اپنے کنبے میں، تو پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ تقریباً 6 لاکھ لوگ تھے جو وہاں سے نکلے تھے، 70 جانے گئی تھی مصر میں یعقوب کے ساتھ، اور اس کے 12 قبیلے اور 70 جانے، اور یوسف وہاں پہ موجود تھا آلریڈی، اور اس کے 2 بیٹے منسی اور افراہیم وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ 69 جو ہے 67 جو ہے وہ جانے گئی تھی، اس تو ٹوٹل 70 آدمی تھے۔ خیرانی ہو، وہاں سے آپ پھر جانتے ہیں، پھر خدا نے موسیٰ کو تیار کیا، اور پھر میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے موسیٰ کی، ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو سٹوری بتائی ہے یوسف کے بعد، پھر دوبارہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، عبرانیوں کو دوبارہ وہ تعلیم دی گئی، دوبارہ وہ بنایا گیا، 10 قانون دیے گئے، دیکھے اے یہودیوں تم یہ نہیں کرتے، اے فرعونی نہیں کرتے، تاکہ خدا کے ساتھ چلو، اور پھر آہستہ آہستہ موسیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی بات ہو گئی، علیحدگی کو خداوند نے کس طرح جوڑنا چاہا، نہیں ہوئی،
چاہت جس طرح خداوند کی محبت میں بدلی، وہ انسان میں چاہت تو چاہت رہی، محبت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، چاہت سے جو ہماری چاہت خراب بھی ہو سکتی ہے، اس سے بڑے نقصان ہوئے، بڑا کچھ ہوا. اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ موسیٰ کے بعد، فرعونیوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں روم کا چکر. روم یہ وہی روم ہے جو ابراہیم کے چھوٹے بھائی، جو منجلہ بھائی نہور کی بیوی کی لونڈی تھی، روما. روما جگہ کا نام ہے، اور آپ جیسے جانتے ہیں جیسے جیسے وہ مالک جو ہیں وہ جو نام دیے گئے ہیں ان کے ناموں سے ان کے گروہ بنے، اور ان کے گروہوں کے ناموں سے جو ہے وہ ملک اور بادشاہیں قائم ہوئی. جب فرعون ختم ہو گیا، کیسے ختم ہو گیا؟ روم کے ذریعے، روما کے ذریعے. روما میں جو کہ ناہور کے، اس کے ابراہیم کے بھائی کی بیوی میکا کی حریم تھی، لونڈی تھی، اس کے نام کے ذریعے وہاں پہ ملک آباد ہوا اور رومن آباد ہوئے. اور اس میں پھر سے دوبارہ رومنز میں دیکھیں خدا نے جس طرح نوح کو، یوسف کو، موسیٰ کو استعمال کیا، اس طرح اب کون آتے ہیں؟ جیزس آتے ہیں روم کے زمانے میں. ٹھیک ہے، فرعونی ختم ہو گئے اپنے ہی کرداروں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پھر روم نے جو ہے وہ تقریباً نے 300 سال حکومت کی ہے. اس کی حکومت کے میں ہی اتنا ظلم ہوتا تھا، پھر دوبارہ یہودیوں پہ، پھر یہ بعد اسرائیلیوں پہ، پھر دوبارہ ان پہ، کیونکہ رومی کون تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھے، ابراہیم کی بیٹے، ابراہیم کے بھائی نہور کے بیوی کی لونڈی کے میں سے تھے. اب جس طرح کے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل جو کہ ہاجرہ ایک لونڈی تھی ان میں سے تھے، خداوند نے ان تک تو برکت رکھی. اب ان کو برکت اس لیے دیتا ہے کہ وہ ابراہیم کا بھائی ہے، اور جب برکت دیتا ہے تو انہوں نے ان یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اور ان لوگوں کو، اسماعیلیوں کو نہ پہچانا اور انہیں ختم کیا، فرعونیوں کو ختم کیا اور خود آباد ہوئے. اور جب خود آباد ہوئے تو آپ روم کا حال جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے 23 سال کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک بادشاہ آیا جس کا نام اگستس تھا. روم کا پہلا بادشاہ جو اگستس تھا. روم پہلے ویسے ہی رہتے تھے جن میں ایک آدمی موجود تھا جس کا نام تھا سروائس. سروائس نے اس قوم کو جو ہے وہ مردم شماری کروانے کا وہ انداز بخشا جو اس نے سیکھا تھا گنتی کے زمانے میں. 12 قبیلوں کے زمانے میں کس نے کروائی تھی؟ کس نے کروائی تھی؟ موسیس نے کروائی تھی مردم شماری. ٹھیک ہے، اور اب یہ مردم شماری جو روما کے زمانے میں کس نے کروائی؟ یہ سروائس نے کروائی تھی. اور ان میں سینیٹر رکھے تھے، سینیٹر چلتے آ رہے تھے لیکن بادشاہ کوئی نہیں تھا. وہ سینیٹر ہی حکمرانی کرتے تھے اور وہ یہودیوں کو، اسماعیلیوں کو اور کن کو؟ ان سب کو مارتے تھے اور اپنی ان کو غلام رکھا ہوا تھا. اب غلامی میں سے نکالنے کی بجائے خداوند نے ان کی غلامی میں سے یسوع نے نکالا، اور وہ انہی کے غلامی میں سے نہیں بلکہ شیطان کی غلامی سے نکالا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ رومن جو تھے وہ کس کی غلامی میں تھے؟ وہ شیطان. جس طرح میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ شیطان کی چاہت یہ ہے، اور وہ اپنی محبت ظاہر کرتا ہے، اپنی چاہت جو اس کی محبت ہے وہ ابلیس کی محبت جو ہے وہ خداوند کی محبت سے الٹ ہے. یعنی ابلیس کی محبت جو ہے وہ دشمنی، مکاری اور قتل کرنا ہے، یہ اس کی محبت ہے. اور خدا کی محبت ہے جان دینا اور برداشت کرنا، دکھ سہ لینا، دوسروں کے لیے جینا، کیئر کرنا، حفاظت کرنا اور واقفیت رکھنا. یہ خدا کی محبت ہے. ٹھیک ہے، اب جو رومنز تھے، جس طرح فرعونیوں نے
شیطان کی محبت کو قائم رکھا اور شیطان کی چاہت کو قائم رکھا اور شیطانوں کے گروپ میں شامل تھے. اور اسی طرح رومز نے بھی ایسا ہی کیا کہ غریب لوگوں پر ظلم کیے اور پھر اس ظلمت کی، جبکہ صلیبی موت اس میں تھی. فرعونی کے زمانے میں صلیبی موت نہیں تھی. فرعونی کے زمانے میں شیروں کے سامنے ڈالا جاتا تھا. یہ موت اس وقت شیروں کے ساتھ ڈالا جاتا تھا ان میں، یا پھر زندہ لٹکا دیا جاتا تھا، یا پھر صحراؤں میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ مرے، کوئی کھانا پینے بھوکے مر جائیں. اس طرح اب رومن کا زمانہ آیا. رومن کے زمانے میں جتنے بھی لوگ قصور کرتے تھے، چاہے چوری کرتے ہوں، چاہے جھوٹ بولتے ہوں، چاہے لالچ کرتے ہوں، یا گورنمنٹ کو نقصان پہنچاتے ہوں، یا کسی مذہب کو نقصان پہنچاتے ہوں، تو انہیں صلیبی موت دی جاتی. اس میں یسوع آئے. یسوع نے آ کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ہمیں پیار اور محبت کی باتیں بتائیں، اور اس پیار کی محبت میں کیا تھا. اب آتے ہیں تو ہم نے کیا سیکھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عبرانیوں کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. عبرانیوں کا جب عبرانی تھے اس وقت فرعون تھے، اور اس کے بعد اسرائیلی آئے. ٹھیک ہے، اسرائیلی جو تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عبرانی بھی اس میں موجود تھے اور یہودی بھی. ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. پہلا بادشاہ جو آیا وہ ساؤل تھا. دوسرا بادشاہ جو داؤد تھا وہ آیا، اس نے پوری حکومت کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر لہٰذا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کینانیوں نے، ان فلسطینیوں نے، ان مصریوں نے، کیونکہ مصری جو ہیں وہ فلسطینی جو ہے وہ مصریوں میں سے نکلے ہیں، اور کینان کے لوگ نے، انہوں نے اسرائیلیوں پر اور یہودیوں پر ظلم کیا، جس کی وجہ سے خدا باپ نے ایک اور ان سے علیحدگی کا طریقہ اختیار کیا، اور وہ موسیٰ کے فرعون کے گھر میں چلنے بڑھنے کی قدرت کے بعد پھر یوسف کے چلنے پھرنے اور قدرت کے بعد پھر یسوع جو ہے وہ تقریباً آئے روم کے زمانے میں. اور روم کے زمانے میں آنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ان تمام کی خبر کی. اور رومز کو کس نے مارا؟ رومز کو بابیرینز نے مارا. بابیرینز کون تھے؟ وہ جرمن تھے. اور جرمن کے جو لوگ تھے انہوں نے جب رومنز کو مارا، ٹھیک ہے، ان رومنز کو مارنے کے بعد آج ہم جس طرح رومز کو مارنے کے بعد برطانیہ آیا، رومز میں کافی سارے ملک بن گئے. جرمن کا، جس میں المانیہ، جرمن کا نام پہلے المانیہ تھا، المانیہ کہلاتا تھا. آزادی سے پہلے المانیہ کہلاتا تھا. المانیہ کا شہر علیحدہ تھا، رومن کا علیحدہ تھا. اور رومن کے شہر میں ہی جو ہے وہ برطانیہ کا شہر کام ہوا جب رومن ختم ہوا. اور وہ کس کے ذریعے ہوا؟ وہ باربیرین کے ذریعے. اور باربیرین وہاں پہ انہوں نے حکومت کی. کہاں؟ کس کے طریقے سے؟ انہوں نے کون سے طریقے سے؟ برطانوی نظام، جو کہ یسوع کے بعد ہے. باربیرین زمانے میں ہی جو ہے وہ محمد آئے ہیں. باربیرین زمانے میں جبکہ انہوں نے ان کو مارا تھا، رومنز کو مارا تھا، اسی زمانے میں جو ہے وہ آیا کون؟ محمد آئے ہیں. محمد نے جو تعلیم دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، لیکن ان کے اپنے لوگ نہیں مانتے، آج بھی نہیں مانتے. جس طرح فرعون کو سمجھانے کے لیے اپنا یوسف بھیجا تھا، اس کی نہیں مانتے تھے. موسیٰ بھیجا تھا، وہ نہیں مانتے تھے. جیزس آیا، ان کی نہیں مانا لوگوں نے، جان دینے تھا. جنہوں نے مانا، خدا نے اسے اپنے بندے پر دینے کا فضل بخشا. اب وہی ابلیس، اسی ابلیس کی بات کرتے ہیں. محمد کے بعد کی بات، برطانوی حکومت آئی. حکومت کے بعد، برطانوی کے بعد باربیرینز آئے. باربیرینز میں جو ہے وہ آئے، اپنا خدا بھلا کرے آپ کا، محمد آئے.
محمد کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ملک آزاد ہونے لگے، اور جب ملک آزاد ہونے لگے تو اب وہ ملکوں میں ابلیس جو ہے انہیں کام شروع کرتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس جو کہ بہت چلاک ہے، ابھی بھی آزاد حکومتوں اور ملکوں کا آزادی نہیں دیکھنا چاہتا، انسان کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتا، تاکہ وہ ان روحانی باتوں میں جائے اور شیطان سے آزاد ہو، وہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ خود بھی شیطان ہے اور دوسروں کو بھی شیطان کرنے میں یہ جیسس کے الفاظ ہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ سب لوگ خدا کے پاس جائیں۔ نافرمانی، غصہ، شیطان کے لوگ، شیطان کی باتیں، نافرمانی، غصہ، قتل، گھمنڈ پیدا کرتا ہے جو کہ برائی کا جڑ ہے۔ اسی طرح مسیحوں میں وہ چاہتا ہے کہ نافرمانی ہو، غصہ ہو، قتل ہو، گھمنڈ ہو، اور وہ اس کی جڑ بن جائے، برائی کی جڑ بن جائے، اور خدا کی برکتوں سے محروم رکھتا ہے۔ آج بھی بتیرے انسان یہ ہیں، جان پا لینے کے بعد جس طرح کین نے، حام نے، عیسو نے، فرعونیوں نے، فلسطینیوں نے، برطانوی لوگوں نے گھمنڈ میں اپنے آپ کو وہ لوگ مارے اور لوگ قتل کیے، آج بھی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اب آپ میں اور مجھ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کی باتوں کو یاد رکھیں اور اس کے گھمنڈ کو دور کریں۔ چل رہا ہے، کون ہے جو انہیں شیطان کی قوت اور گھمنڈ سے ہمیں بچائے گا؟ صرف ایک ہی ہے، جو خدا کی روح، جو باطنی طور پر یسوع المسیح ہے، باطنی طور پر یسوع المسیح ہے، ہمیں بچا سکتا ہے، جو رومنز کے وقت آئے جبکہ اس وقت موت کا طریقہ کار صلیبی موت تھی۔ ہمیں اپنی صلیب خود اٹھانا ہے، دکھوں کو یسوع کے یاد کرنا ہے، اور اپنے دکھوں پر قابو پانے کے لیے یسوع کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کتاب مقدس کو ختم کرتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، ان گزرے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان گزرے ہوئے لوگوں کو جو خدا کے ساتھ تھے اور جو خدا کے نہیں ساتھ تھے، جو خدا کے ساتھ تھے انہی کی طرح ہم وہ کردار ادا کریں، ان کی مثالیں دے دے کر لوگوں کو مت بتائیں، ان کو مثالیں دے دے کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ میں خود ان جیسا بنوں۔ یہ ہے خدا کی مرضی، یہ ہے خدا کی چاہت، کیونکہ خدا محبت ہے، اس کی چاہت جو ہے وہ محبت ہے، اور اس کی محبت جب ہمارے اندر ہے تو ہم بھی محبت ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں تو وہ محبت تو نہ ہوئی نا، اسے تو محبت نہیں کہتے، اسے تو چاہت ہی کہیں گے، جو گزرے زمانوں میں بھی ہم نے دیکھی، پائی، سنی اور پڑھی۔ تو ہم اگر اس کی مثال دیتے ہیں، ان کو مثال دیں جن کو نہیں پتا، لیکن جن کو پتا ہے ان کو مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنا کردار دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ کردار کے حساب سے اس زندگی میں آئیں۔ خداوند ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔